اور اصل مسئلہ تو یہ ہے کہ ہم تو ان اکابرین کی بات کر رہے ہیں جن کے شان میں سینکڑوں نہیں ہزاروں کتابیں لکھی گئی. سچ تو یہ ہے کہ آج کوئی دار اسلام میں علوم الاسلامیہ عقلیہ و نقلیہ میں سے کوئی ایسا نہیں ہے کہ جس علم میں ہمیں صحابہ اکرام کی جماعت کی محتاجی نہ ہو. آج قرآن محفوظ ہے تو وہ بھی صحابہ اکرام کی جماعت کے بلبوتے پر. آج احادیث محفوظ ہے تو وہ بھی صحابہ اکرام کی جماعت کی بلبوتے پر. اگر آپ اسی جماعت کو نشان بنا کر کے ان میں سے ایک گروہ کو گمراہ اور منافق قرار دے رہے ہیں تو آپ دین کی بنیاد کو کھوکھلا کر رہے ہیں. آپ موقع دے رہے ہیں دشمن اسلام کو کہ وہ از سر نو اسلام پر حملہ آور ہو، اور اب کی بار منطق کے ذریعے. یہ کیسا برا فعل ہے آپ کا. شرم آنی چاہیے علماء کو کہ جو اس مسئلے کو اچھال رہے ہیں اور غیر ضروری امت کو مجبور کر رہے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ کے خلاف بغض کو دل میں رکھے، اور اس کو بتا رہے ہیں کہ یہ حب علی کی جو ہے علامت ہے. نعوذ باللہ من ذالک. آپ نے جو حدیثیں پیش کی وہ صرف ایک طرفہ ہے، اس کے علاوہ کئی حدیثیں ہیں. کیا نبی کریم نے یہ نہیں فرمایا کہ میرے صحاب نجوم ستاروں کی طرح ہیں، تم ان میں سے کسی ایک کی پیروی کرو گے ہدایت کو پا جاؤ گے؟ ایسے کئی حدیثیں ہیں جن میں صحابہ اکرام کی تعریف کی گئی. اور از خود اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ نبی کریم کی یہ حدیثیں کہ جن میں حضرت معاویہ کے تعلق سے کہا گیا ہے، ان کے گروہ کے تعلق سے کہا گیا ہے، کیا صدی اول کے اکابرین کو یہ حدیثیں نہیں معلوم تھی؟ اگر آپ ان پر اپنی بحث کی بنیاد بناتے ہیں تو میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ حضرت صدیق اکبر کو یہ حدیث نہیں معلوم تھی؟ کیا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ حدیث نہیں معلوم تھی؟ کیا حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ حدیث نہیں معلوم تھی؟ کیا دیگر صحابہ اکرام کو یہ حدیث نہیں معلوم تھی؟ آپ بحث ایک طرفہ کر رہے ہیں. صحابہ اکرام کو بھی یہ حدیثیں اگر معلوم تھی لیکن ان کا طرز عمل کچھ اور تھا اور آپ کا طرز عمل کچھ اور ہے. تابعین کو بھی یہ حدیثیں معلوم تھی، ان کا طرز عمل کچھ اور تھا، آپ کچھ اور طرز عمل کی طرف امت کو ورگلا رہے ہیں. معلوم یہ ہوا کہ جب ان حدیثوں کے علم کے باوجود صحابہ اکرام کا موقف یہ تھا کہ وہ کسی ایک دوسرے کو اپنی ذات کے لیے لعن طعن نہیں کرتے تھے اور انہوں نے لعن طعن کو جائز نہیں قرار دیا. کیا یہ تاریخ خلفاء میں حضرت جلال الدین سیوطی رحمت اللہ تعالی علیہ نے نقل نہیں کیا کہ حضرت علی جب کوفہ میں تھے تو ایک شخص آیا اور اس نے کہا واللہ اے علی میں آپ کو شیخین یعنی حضرت ابوبکر حضرت عمر سے زیادہ محبت کرتا ہوں. تو حضرت علی نے اس شخص کا گریباں پکڑا اور کہا کہ اللہ کی ذات کی قسم اگر ان دونوں اکابرین میں سے کوئی ایک زندہ ہوتا باحیات ہوتا تو میں تیرا سر قلم کر دیتا. کیا ہم بھول رہے ہیں کہ ان واقعات کو؟ کیا ہم بھول رہے ہیں یہ 14 صدی بعد اب اسے کیوں اچھالا جا رہا ہے؟ مقصد کیا ہے؟ کیا اب از سر نو ایک لڑائی کرنا چاہتے ہیں جو اس وقت پوری نہ ہو چکی؟ کیا بنو امیہ کے خلاف ایک نئی سازش کرنا چاہتے ہیں؟ ایک نئے سرے سے ایک طبقہ تیار کرنا چاہتے ہیں؟ کیا 72 فرقے کافی نہیں تھے؟ کیا آپ ایک اور فرقہ بنانا چاہتے ہیں کہ اب پھر سے ایک لڑائی شروع ہو جائے؟ اہل بیت کی محبت کے نام پہ جمع کرو اور کل کے کل بنو امیہ کے جتنے بھی حکام تھے یا جتنی بھی اکابر نے سب کو لعن طعن کر کے ان کو مجرم قرار دو. حاصل کیا کرنا چاہتے ہو؟ اے اللہ کے بندو غور و فکر کرو. یہ قرآن آپ کو بحث و مباحثہ کے لیے نہیں نازل کیا گیا. یہ حدیث مبارکہ کا امام شافعی رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ حدیث کا دفتر یہ کل کا کل علم مقصد اس کا عمل ہے فرمایا، اور اگر اس سے اپنے حال کی تبدیلی مقصود نہیں ہے تو فرمایا پھر یہ علم بھی بیکار ہے. یعنی حدیث مبارکہ کو پڑھ کر کے اپنے حالات کو تبدیل کرنا مقصود ہے. ان حدیثوں کو ذہن میں بٹھا کر کے
عوام الناس کے ذہنوں کو آلودہ کرنا اور ان کے دل میں صحابہ اکرام کی کسی ایک جماعت یا چند افراد کے تعلق سے نفرت کے بیج بونا، اللہ اکبر کبیرہ، یہ کیسا عمل ہے؟ اور آپ اپنے آپ کو اہل سنت والجماعت کے جو ہے ایک بڑے مبلغ اور بڑے امام کے طور پر جانتے ہیں، یہ کیسے ممکن ہے؟ عمل کچھ اور ہے، امت کو بانٹ رہے ہیں، امت میں نفرت کے بیج بو رہے ہیں، سوشل میڈیا میں ان مسئلوں کو اچھال رہے ہیں جو آج ضرورت نہیں ہے۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ مسلمانوں کا روئے زمین پر کیا حال ہے۔ اگر آپ کو اتنا ہی حقانیت کا شوق تھا تو آپ یہاں سے چلے جاتے فلسطین میں، غزہ کے مسلمانوں کی مدد کرنے کے لیے کچھ کہتے۔ صرف گھر میں بیٹھ کر کے آڈیو اور ویڈیو ریکارڈنگ کر کے یوٹیوب میں ڈالنا آسان ہے، اس سے تبدیلی نہیں پیدا ہوتی۔ اگر اتنا ہی آپ کو پسندیدہ ہے یوٹیوب پر اپنے ویڈیوز ڈالنا تو ایسی گفتگو کرو جس سے اصلاحی بات سامنے آئے، دلوں کو جوڑنے والے بات کریں۔ جو ویسے ہی ایک طبقہ فرقہ ناجیہ ہوتے ہوئے بھی پارا پارا ہو چکا ہے آپس کی نا اتحاد کی وجہ سے علماء کے، اس میں مزید آپ اضافہ کر رہے ہیں، اس پر کوئی ثواب نہیں ہوگا۔ یہ کوئی دین کی خدمت نہیں ہے، آپ دین کی بنیاد کو نیست و نابود کر رہے ہیں، کیونکہ آپ دور حاضر کے علماء کو نہیں، صدی اول کے صحابہ اکرام کو لعن طعن کر رہے ہیں۔ اس سے بڑھ کر کے کیا آپ گمراہی ہو سکتی ہے؟ حضرت عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا، آپ بتائیں کہ حضرت امیر معاویہ اور حضرت عمر بن عبدالعزیز کے درمیان میں کون افضل ہے؟ تو آپ نے جواب دیا کہ نبی کریم کے ساتھ جنگ میں جب حضرت امیر معاویہ ساتھ اپنے گھوڑا دوڑایا کرتے، جنگ میں ساتھ شریک تھے، تو فرمایا اس وقت ان کے گھوڑے سے اڑتا ہوا گرد و غبار جو گھوڑے کی ناک میں داخل ہوا، فرمایا وہ گرد و غبار کئی درجے عمر بن عبدالعزیز سے افضل ہے۔ جبکہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کے تقوی اور پرہیزگاری کے قصے مشہور ہیں، وہ امیر المومنین تھے لیکن متقی پرہیزگاری میں بے نظیر تھے، اور جب ان کو کمپیئر کر رہے ہیں حضرت امیر معاویہ سے تو دیکھیے اکابرین کیا کہہ رہے ہیں۔ فرمایا حضرت امیر معاویہ تو دور کی بات، حضرت امیر معاویہ کے گھوڑے سے نکلتا ہوا گرد و غبار جو گھوڑے کی ناک میں داخل ہوا، فرمایا وہ کئی درجے عمر بن عبدالعزیز سے افضل ہے۔ اور یہ روایت کو امام ربانی الف ثانی کے مجدد شیخ احمد فاروق سرہندی نے اپنے مکتوبات میں اس کو قلم بند کیا، اور بڑی وضاحت سے مجدد الف ثانی۔ اور ہمیں چاہیے کہ دیکھیں جب بھی ایسا مسئلہ درپیش ہو امت کے کہ سنگین ہو، جو امت کے توڑنے پہ در پر ہو، تو ایک فقیر کا، ایک صوفی ہونے کی حیثیت سے عاجزانہ مشورہ ہمارا ہے کہ امام ربانی کی تحقیق کی طرف لوٹاؤ، کیونکہ علماء زمانہ نے انہیں الف ثانی کا مجدد قرار دیا، اور وہ زمین پر کوئی ابھی ماء کلال پیدا نہیں ہوا جو اس کے تعلق سے حجت کرے۔ تو الف ثانی کے مجدد کا موقف جو کہ وضاحت سے ان کی کتابوں میں موجود ہے، وہ یہ ہے کہ صحابہ اکرام کے درمیان میں جو جنگیں ہوئی وہ نفسانی خواہشات کی بنیاد پر نہیں، بلکہ حکمتوں کی بنیاد پر۔ اور پھر انہوں نے یہ بات بالکل واضح طور پر کری، اور یہ بھی غور و فکر کا ایک بڑا مدعا ہے۔ سن لیں علماء اکرام، اس کو سمجھے اور اس کو لوگوں تک یہ مسئلے کو پہنچائیں، کیونکہ یہ تحقیق امام ربانی کی ہے۔ مجدد الف ثانی ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی صحابہ اکرام میں سے کسی ایک صحابی یا چند صحابی پر لعن طعن کرتا ہے تو فرمایا یہ معاملہ اس صحابی کے حد تک محدود نہیں رہتا، بلکہ یہ بات آگے بڑھ جاتی ہے کہ سوال یہ اٹھے گا کہ یہ صحابی کس کی صحبت یافتہ تھے۔ کوئی ایک شاگرد اگر بگڑ جاتا ہے نا، تو سب سے پہلا سوال یہ اٹھتا ہے کہ اس کا استاد کون تھا کہ جس نے اس کے ذہن میں یہ زہر گھولا۔ یہ بات فطری ہے کہ نہیں ہے؟ تو اب اگر کوئی یہ کہے کہ صحابہ اکرام میں سے چند ایسے تھے، منافق تھے، یہ تھے، وہ تھے، تو سوچنے والی بات ہے کہ یہ پوچھنا ضروری ہے کہ انہوں نے کن کی صحبت اختیار کی۔ اور امام ربانی مجدد الف ثانی نے ہی اپنے مکتوبات میں یہ بات کا تذکرہ کیا ہے کہ صحابہ اکرام کو جو کچھ مقام حاصل ہوا، فرمایا نبی کریم کی پہلی ہی صحبت میں، پہلی ہی نظر مبارک کی برکت سے حاصل ہوا۔ الحمدللہ۔ اب دیکھیے یہ مسئلہ کتنا سنجیدہ ہے
اور یہ میں اپنی طور پر ناچیز فقیر یہ بات عرض کرنا چاہتا ہے، یہ کتنا ڈینجر ہے، یہ کتنا خطرناک ہے عقیدے کے لیے۔ اگر ہم یہ تصور کریں کہ جیتے جاگتے بظاہر صورت میں نبی کریم کی صحبت میں ہوتے ہوئے بھی اگر حضرت امیر معاویہ اور دیگر ان کے رفقا کا باطن پاک اور صاف نہ ہو سکا، تو آج آپ اور میں اور امت مسلمہ قیامت تک اپنے باطن کو کس بنا پر صاف کریں؟ اگر براہ راست نبی کریم کی صحبت میں رہ کر کے، جبکہ نبی کریم کی ذمہ داری میں سے تھی وَيُزَكِّيهِمْ، یہ تو قرآن نے کہا کہ وہ لوگوں کو پاک کرتے، تو کیسا عجب مسئلہ ہے۔ یہ تو بات نبی کریم کی شان پہ آ کر کے یہ آنچ جو آپ لگانا چاہ رہے ہیں صحابہ اکرام کے خیمے پر، یہ نبی کے خیمے پر جا رہی ہے، کیونکہ سوال ضرور اٹھے گا وہ نبی جس کی ذمہ داری میں سے تھا وَيُزَكِّيهِمْ کہ وہ لوگوں کو پاک کرتے، ظاہری اور باطنی آلودگی سے کیسے ممکن ہوا کہ وہ چند صحابہ اکرام کو پاک نہ کر سکے؟ اللہ اکبر کبیرہ، یہ شان کے خلاف ہے میرے نبی کے۔ اسی لیے امام ربانی مجد الفسانی ارشاد فرماتے ہیں کہ میں اسی بنا پر رافضیوں کو کفر کا فتویٰ دیتا ہوں، کیونکہ وہ جو لعن طعن صحابہ اکرام کو کرتے ہیں اس کی آنچ جا کر نبی کریم تک پہنچتی ہے۔ اور ہمیں بھی چاہیے کہ ایسے مسئلوں پر انشاءاللہ تعالی ہم خاموش نہ بیٹھیں، بلکہ ہم ان مسئلوں پر اپنے عقائد کو درست کریں، اور یہ جو آگ پھیل رہی ہے اسے وہیں پر روکنے کی کوشش کریں۔ یہ آگ علماء لگا رہے ہیں، اپنے کسی ذاتی مفاد کے لیے کر رہے ہیں، لیکن امت کو چاہیے کہ ہم اس مسئلے کو سنجیدگی سے لیتے ہوئے اپنی اصلاح کریں۔ یہ حکمت یہی ہے، اولیاء کاملین کا راستہ اور موقف اور ان کا مشرب بھی یہی ہے، اور اس لیے جو ہے ہمیں یہ چند گزارش جو ہے آپ کے سامنے یہ باتوں کو عرض کرنا ضروری تھا، تاکہ ہمارا ذہن آج نہیں تو کل یہ ضرور یوٹیوب میں آپ تک یہ بات پہنچے گی، اور کہیں نہ کہیں جا کر کے ذہن منتشر ہوگا کہ دیکھو یہ تو حدیثیں ہیں، سند بھی ان کی درست ہے، اتنی حدیثیں ہیں جو حضرت امیر معاویہ کے خلاف کہیں گئی ہیں، یا اس بنیاد یہ بنتی ہے کہ اس گروہ کے تعلق سے، تو کہیں ہمارا ذہن منتشر نہ ہو جائے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اس مسئلے سے کلی طور پر اجتناب کریں، ہم بری ہو جائیں، کیونکہ اللہ تعالی ہمیں قبر میں یہ سوال نہیں کرنے والا ہے۔ ہم بری ہو جائیں اس سوال سے، کیونکہ اللہ تعالی آخرت میں ہمارا حشر و نشر ان واقعات کی بنیاد پر نہیں کرے گا کہ جس کا تعلق ہم سے نہ تھا، کیونکہ یہ تاریخ کے واقعات ہیں، ہمارا کوئی کنٹرول نہیں تھا ان پر، بلکہ ہم حسن ظن رکھنے میں غالب گمان رکھتے ہیں کہ علماء اہل سنت والجماعت نے واضح طور پر ارشاد فرما دیا کہ یہ جو جنگیں ہوئی یہ اجتہادی تھی، جو اجتہاد کی خطا پر تھا اسے بھی ایک درجہ اجتہاد کا ثواب ملے گا، اور جو حق پر تھا اسے دوگنا ثواب ملے گا۔ اور یہ بھی علماء اہل سنت والجماعت کا موقف ہے، ہم اس کو بولنے سے کتراتے نہیں ہیں، کیونکہ یہ حق ہے کہ علماء اہل سنت والجماعت کا قول ہے کہ حضرت علی اس اجتہاد میں حق پر تھے اور حضرت معاویہ اس اجتہاد میں خطا پر تھے۔ باوجود اس کے یہ اتنا ہی کہہ کر کے ہمیں سکوت کرنے کا حکم آیا کہ ہم مزید تفتیش میں، مزید ہم جو ہے ان حدیثوں کی تحقیق میں نہ جائیں، کیونکہ عوام الناس وہ علم نہیں رکھتی، وہ بیک گراؤنڈ نہیں رکھتی، اور یہ ایسے مسئلے ہیں جو انسان کے دل کو منتشر کر دیتے ہیں، اور انسان کا دل ویسے ہی حب دنیا میں غرق ہے۔ مزید ہمیں یہ جو ہے فتنے والی گفتگو اور قدیم صحابہ کرام کے زمانے میں ہوئے جو ہے آپسی جو ہے نا اتفاقی کو اگر ہم دل میں گھر کر جائیں تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہاشا ثم ہاشا کہیں ہمیں اپنے دین پر ہی شک و شبہ ہونے لگے کہ جو دین پہلی صدی میں ہی جس میں اتحاد نہیں تھا، اب 14 صدی بعد میں وہاں کیسے اتحاد ہوگا۔ اگر اس نقطے پر ہم آ گئے تو یہ انتہائی خطرناک جو ہے موڑ ہوگا، اور اسی لیے ہمیں اپنے آپ کو بچانا ہے کہ وہ جو صحابہ اکرام کے درمیان کے جو واقعات تھے، اختلافات تھے، اس مسئلے کو اللہ کے سپرد کر دینا ہے۔ علماء اہل سنت والجماعت نے وضاحت سے یہ بات کہہ دی، تحقیق کر دی ہے کہ یہ اختلافات عوام الناس کے درمیان میں جس طرح لڑائیاں ہوتی ویسے نہیں تھے،
یہ سبھی اپنے اپنے طور پر جو کچھ کی اللہ تعالیٰ نے انہیں صلاحیت دی حق کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کی، لیکن اتفاق نہ ہو سکا، نا اتفاقی علماء کے درمیان میں، یہ من جانب اللہ کی حکمت تھی اور یہ ہوا ضرور تھا، لیکن ہم اس سے عبرت یہ لیتے ہیں کہ ہم ان سابقہ واقعات کو لے کر کے آج دن میں صحابہ کرام میں سے کسی ایک صحابی کے تعلق سے ہم جو ہے بغض نہیں رکھ سکتے، کسی ایک صحابی کے تعلق سے تدورت نہیں رکھ سکتے۔ ہمیں دل کو صاف کرنا ہے، ارے نبی کریم کے یار، نبی کریم کے دوستوں اور صحابہ کرام کی جماعت میں سے کسی ایک کو لان تان کرتے ہوئے، مجرم قرار دیتے ہوئے، ان کو برا تصور کرتے ہوئے اپنے دل میں نبی کریم کی محبت کو روشن کرنے کی کوشش کرو گے، وہ نہیں ہوگا۔ یہ اسی طرح ہے کہ کوئی بندہ اپنے ماں باپ سے نفرت کرتا ہو اور دادا دادی سے محبت کرنا چاہتا ہو، نانا نانی سے محبت کرتا ہو، یہ ممکن نہیں ہے۔ یہ تواتر سے بات بنے گی، آپ کو اپنے ماں باپ سے محبت کرنی ہوگی، تب جا کر کے آپ کے دادا دادی کی محبت جو ہے حق پر ثابت ہوگی۔ اسی طرح ہم ڈائریکٹ جو ہے نبی کریم کی محبت تک نہیں پہنچ سکتے۔ ارے نبی کریم کی محبت کا درس ہمیں صحابہ کرام کی جماعت میں، نبی کریم کی محبت کس طرح کی جاتی ہے صحابہ کرام کی جماعت نے ہمیں سکھایا۔ ہم کیسے ان کو بھولے، کیسے ان میں تفرقہ ڈالے کہ یہ اچھے ہیں یہ برے ہیں، جبکہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ یہ اللہ کا کلام کہہ رہا ہے کہ اللہ ان سے راضی ہے۔ اور پھر جب اللہ راضی ہو گیا تو دیکھیے اللہ کے کلام پاک میں ہی ہے وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، اللہ کی رضا سے بڑھ کر کے کوئی شے نہیں۔ تو جب سب سے بڑی شے دین میں اللہ کی رضا ہے اور صحابہ اکرام نے اللہ کی رضا کو پا لیا ہے، تو میں کیوں تحقیق میں جاؤں کہ اس میں کون بڑا تھا کون چھوٹا تھا؟ میں کیوں تحقیق میں جاؤں کہ ان میں کون حق پر تھا کون جو ہے اس میں گمراہ تھا یا مجرم تھا؟ ہم سب کو جو ہے اللہ کے محبوب بندے تصور کرتے ہیں، جو کچھ عمل انہوں نے کیا وہ اللہ کی بارگاہ میں پیش ہے، وہ جواب دہ ہوں گے، مجھ سے سوال کیوں ہوگا؟ میں تو اپنے دل کو پا کر صاف رکھنا چاہتا ہوں کہ ہم اہل سنہ والجماعہ کے عام بولے والے لوگ کہیں اس آگ میں جھلس نہ جائیں، اور مجھے ڈر اس بات کا ہے، اور یہی اسی نقطے کی طرف میں توجہ مبذول کرنا چاہتا ہوں علماء کی، کہ اگر ان باتوں کو، ان تاریخی واقعات کو ہم اچھالتے ہیں، اللہ کی ذات کی قسم آپ کا دین محفوظ نہیں رہے گا، کہ جو دین کے نگہبان ہیں انہی پر آپ سوالیہ نشان اٹھا رہے ہیں، جو طبقہ اول ہے سلف صالحین کا، کہ یہ وہ ہیں جن کے راہ راست پر ہونے کی نبی کریم نے بشارت دی، یہ وہ طبقہ ہے جن کے بارے میں نبی کریم نے فرمایا کہ ما انا علیہ و اصحابہ، کہ سچا راستہ صراط المستقیم وہ ہے جس پر کہ میں ہوں اور میرے صحابہ اکرام ہیں۔ اسی طبقے پر اگر لان تان کیا جا رہا ہے، اسی طبقے کو اگر نشانے پر رکھا جا رہا ہے، تو یاد رہے وہ اٹیک، وہ حملہ صرف اس طبقے کے چند اکابرین پر نہیں ہوگا، یہ حملہ دین اسلام پر ہوگا۔ اگر صحابہ اکرام کی جماعت سچی نہیں ہے تو ہمارا دین بھی سچا نہیں ہو سکتا۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ کوئی حضرت جبریل امی پر شک کرے کہ انہوں نے اپنی پیغام کا حق ادا کیا نہیں کیا، نعوذ باللہ من ذالک۔ اگر کوئی نبی کریم کے پیغام پہنچانے میں شک کرے اور پھر یہ کہے کہ میں اللہ کے اطاعت گزاری کر سکتا ہوں، تو یہ ممکن نہیں ہے۔ اس لیے جان لیجئے نبی کریم کے بعد نجات والا اور جس کو جنت کی بشارت مل چکی ہے اور جس کے حق راستے پر ہونے کی دلیل کئی حدیثوں میں ہے، وہ صحابہ اکرام کا طبقہ ہے، اور اس طبقے پر اگر سوالیہ نشان کوئی لگانے کی کوشش کر رہا ہے تو وہ اتنا بڑا فتنہ ہے کہ گویا وہ سوالیہ نشان صرف اس طبقے کے حد تک نہیں بلکہ پورا کا پورا اسلام پر وہ سوال اٹھے گا، کیونکہ جو کچھ اسلام آج ہمارے پاس موجود ہے، جو اسلام ہم تک پہنچایا گیا ہے، وہ صحابہ اکرام کی جماعت نے پہنچایا، وہ صحابہ اکرام کی جماعت نے پہنچایا۔ ارے افسوس ہے کہ ہم 14 صدی بعد میں ایک ایسا موقف اختیار کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جو عین صحابہ اکرام کی جماعت سے بالکل الگ ہے۔ دیکھیے میں ایک تاریخی واقعہ آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں جس سے اندازہ ہمیں ہو جائے کہ عملی طور پر صحابہ اکرام کی جماعت آپس میں کس طرح معاملہ کرتی تھی۔ ہم سبھی جانتے ہیں جنگ احد میں نبی کریم علیہ السلام نے صحابہ اکرام کے ایک وفد تیر انداز گروہ کو ایک ٹیلے پر مقرر فرمایا اور کہا کہ جب تک میں حکم نہ ہوں تو آپ وہیں پر قائم رہیں۔ ہم سبھی جانتے ہیں نا جنگ احد میں کیا ہوا، کہ یہ گروہ جو تیر اندازوں کا گروہ تھا،
تیرے پر موجود تھا۔ نبی کریم کا واضح حکم تھا کہ جب تک میں نہ کہوں آپ اپنی پوزیشنز نہیں چھوڑیں۔ اور پھر لڑائی کے درمیان میں ایک ایسا وقت آیا کہ کفار قریش اور جو دشمنان اسلام تھے وہ واپس لوٹ رہے تھے، ریٹریٹ کر رہے تھے، یعنی ہار مان چکے تھے اور واپس دوڑ رہے تھے اپنی جانوں کو بچانے کے لیے، اور صحابہ اکرام ان کے پیچھے پیچھے جا رہے تھے۔ جب ٹیلے پر سے یہ چند صحابہ اکرام نے دیکھا کہ دشمن واپس پلٹ جا رہا ہے، یعنی ہار مان چکا ہے، بھاگ رہے ہیں، تو پھر صحابہ اکرام کی جماعت میں سے اس ٹیلے پر چند نے کہا کہ اب تو ہم جیت چکے ہیں، اب تو یہ پلٹ جا رہے ہیں، اب ہمیں اور مزید اس ٹیلے پر رہنے سے کیا فائدہ؟ چند نے کہا نہیں، ہمیں تو حکم آئے کہ جب تک حکم نہ ہو ہمیں نہیں اترنا چاہیے۔ انہوں نے کہا وہ بات تو ٹھیک ہے، لیکن وہ جنگ کی حالت تک تھا، اب جنگ کی حالت ہی تبدیل ہو چکی ہے، اور یہ عقلی منطق ہے، یہ کوئی نافرمانی کا اصل مقصد نہیں تھا، یہ اجتہاد میں نافرمانی ہے، یعنی اجتہادی طور پر غلط ضرور ہوا۔ تو بہرحال وہ گفتگو چلتی رہی، چند نے کہا ہمیں رکنا چاہیے، چند نے کہا ہمیں نہیں رکنا چاہیے، اور پھر معاملہ یہ بھی تھا کہ وہ جو بیت المال لوٹ رہا تھا، کسی کے بعض لوگوں کے ذہن میں کہ پھر وہ بیت المال کس کے ذمہ میں آیا۔ بہرحال تو پھر جو ہے انہوں نے اپنا مورچہ چھوڑ کر کے وہ نیچے آ گئے، اور جیسے ہی وہ نیچے آ گئے ایک اور لشکر تیار تھا، گھڑ سوار، جو پہاڑ کے پیچھے کی طرف تھا، انہوں نے پیچھے سے آ کر کے حملہ کر دیا۔ اب جو بھاگ رہے تھے کفار وہ پلٹ گئے، اور اب ان دو لشکر کے درمیان مسلمانوں کا طبقہ لشکر جو ہے پھنس گیا۔ نتیجے میں 70-72 کے قریب صحابہ کرام شہید ہوئے۔ یہ تاریخ جو ہے ہم سبھی جانتے ہیں، لیکن بتلانا ضروری تھا کہ یاد دہانی کے طور پر ہم جانتے ہیں۔ اور اس واقعے میں، کیونکہ اس واقعے کا تعلق کلام پاک سے ہے، اللہ تعالیٰ نے بھی جو ہے اس جنگ احد کے تعلق سے بہت سی آیتیں کلام پاک میں موجود ہے، جن کی وضاحت مفسرین کرام نے تاریخ کے واقعات کے طور پر کیے ہیں، آپ قرآن میں پڑھ سکتے ہیں۔ یہاں اصل نقطہ جس پر ہم روشنی ڈالنا چاہتے ہیں وہ یہ کہ وہ جو 30 تیر انداز تھے وہ نبی کریم نے انہیں مقرر کیا تھا اس ڈیوٹی پر، اور صحابہ اکرام ان کو پہچانتے تھے کہ وہ کون تھے جو ٹیلے کے اوپر تھے، اور صحابہ اکرام جانتے تھے کہ وہ کون تیر انداز تھے کہ جن کی غلطی، چاہے وہ اجتہادی کا ہو یا جس کسی طرف، ان کی غلطی کی بنیاد پر 70 سے زائد صحابہ شہید ہوئے، جن میں حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ تھے، شیر خدا۔ یعنی آپ اندازہ لگائیے کہ صحابہ اکرام کی جماعت کو بڑی اچھی طرح پرکھ تھی کہ وہ کون صحابہ تھے کہ جن کی غلطی کی بنیاد پر 70 صحابی شہید ہوئے۔ اب یہ جو صحابہ تھے جنہوں نے یہ سب دیکھا، ان کا موقف کیا ہونا چاہیے؟ ان کو تو چاہیے تھا نا کہ وہ ان 30 کو پکڑتے، انہیں کٹگرے میں کھڑا کرتے، ان کو مجرم قرار دیتے، ان کو لعن طعن کرتے، ان کو سزا دیتے۔ ان کا جرم عائد ہو چکا تھا، واضح ہو چکا تھا، نافرمانی بھی واضح تھی، اور اس نافرمانی کی بنا پر اتنا بڑا خامیازہ امت کو بھگتنا پڑا کہ 70 صحابہ شہید ہوئے۔ یہ سب ہے نا، تو منطق یہ کہتی ہے، اصول یہ کہتا ہے کہ بھائی ان لوگوں کو تو پکڑنا چاہیے، ان لوگوں کو جو ہے ان سے پوچھ ہونی چاہیے، کیونکہ یہ جو علماء دور حاضر میں صحابہ اکرام کی غلطیاں گنا رہے ہیں نا، میں اس لیے کہہ رہا ہوں، اور یہ بہت اہم ہے۔ آپ 14 صدی بعد میں آ کر کے پیدا ہو کر کے صحابہ اکرام کی غلطی اور جرائم کو گنا رہے ہیں۔ میں اس زمانے کی بات کر رہا ہوں جب صحابہ آپس میں قید حیات میں ایک ساتھ تھے۔ انہوں نے جنگ احد میں اپنی نظر کے سامنے نبی کریم کی نافرمانی کرتے ہوئے ایک گروہ کو دیکھا، جس کی بنیاد پر 70 صحابی شہید بھی ہوئے۔ اس کے باوجود تاریخ جانتی ہے، سیرت کی کسی کتاب میں بتائیے، تاریخ کے کسی کتاب میں بتائیے، یہ اوپن چیلنج ہے کہ ان 30 صحابہ کا نام کیا تھا جن سے یہ خطا سرزد ہوئی۔ یہ بہت بڑا سوال ہے، بہت بڑا سوال ہے، یہ علماء کے لیے تحقیق کا باعث ہے، اور ہم اپنی اس گفتگو کو اسی پر ختم کرنا چاہیے، اسی نقطے پر ختم کرنا چاہیے
بتائیے علماء اکرام سے ہم مخاطب ہیں کہ جن صحابہ اکرام سے جنگ احد میں ٹیلے پر جو غلطی ہوئی تیر اندازوں سے، اس گروہ کا نام کیا تھا، وہ گروہ میں کون کون صحابی تھے، ان کا نام کیا، اور انہیں کیا سزا دی گئی، نبی کریم نے کیا سزا سنائی۔ حضرت امیر معاویہ کے جرائم آپ بتا رہے ہیں حدیث کی روشنی میں، ان کے اعمال کی روشنی میں کہ بھائی انہوں نے یہ کیا۔ ٹھیک ہے، اگر ہم قبول بھی کریں کہ آپ سب کچھ کریں، تو یہ رویہ صحابہ اکرام کا ہمیں سمجھائیے کہ ان کی آنکھوں کے سامنے ایک صحابہ کے گروہ سے غلطی ہوئی اور دوسرے صحابے کا گروہ شہید ہوا، 70 جلیل القدر صحابہ جس میں موجود تھے، اس کے باوجود اس صحابہ کے گروہ نے اس تیر اندازوں کے گروہ کو لعنت نہیں کیا، ان کو کوئی سزا نہیں، حتیٰ کہ اخلاق کا اونچا معیار دیکھیے، ارے روئے زمین پر کوئی ایسی کتاب نہیں جس میں ان کا نام آپ کو ملے۔ اب تعجب کی بات یہ ہے، تاریخ میں تو باریک باریک چیزیں لکھی ہوئی ہے، ہر چیز وضاحت سے لکھی گئی تھی۔ وہ 70 صحابہ کے نام بھی معلوم ہے جو شہید ہوئے تھے، تو 70 صحابہ کا نام معلوم ہے جو شہید ہوئے تھے، جنگ بدر کے 313 صحابہ اکرام کا نام معلوم ہے جو جنگ بدر میں تھے، یہاں 30 صحابہ سے غلطی ہوئی، 30 کا نام نہیں معلوم، بڑا عجب نہیں ہے؟ سوچو، غور و فکر کرو، اگر تفکر ہی کرنا ہے تو جنگ احد کے اس مسئلے پر غور و فکر کرو۔ میں دعوت دیتا ہوں ان علماء کرام کو جو یہ مسئلہ چھیڑے ہوئے ہیں امت، آپ غور و فکر کریں، مجھے یہ جواب دیں کہ ان کے نام کیا ہے، اور نہیں دے سکیں گے صبح قیامت تک۔ اس کی وجہ یہ ہے، سن لیجئے، نبی کریم کے اصحاب کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا موقف، ان کی شان، ان کا اخلاق و کردار یہ تھا کہ ہمارے بھائیوں سے جو خطا غلطی ہوئی ہے وہ جان بوجھ کر کے نہیں، اجتہادی غلطی تھی، لہٰذا ہم اس کی پردہ پوشی کریں گے۔ تو انہوں نے اس طرح پردہ پوشی کی، اللہ کی ذات کی قسم قربان جائیے اس طبقے پر کہ انہوں نے ان صحابہ کا نام دیگر صحابہ کے سامنے کبھی تذکرہ تک نہیں کیا۔ ظاہر سی بات ہے، جو صحابہ جنگ احد میں تھے، اگر انہیں ہی کلی طور پر ان 29 صحابہ کا نام معلوم نہیں تھا، اور اگر انہیں معلوم بھی تھا تو انہوں نے دیگر صحابہ کو جو اس میدان میں موجود نہیں تھے انہیں تذکرہ نہیں کیا۔ ہاں، صرف یہ کہا کہ ایک گروہ سے غلطی ہوئی لیکن نام نہیں بتائے۔ یہ تھا ان کا صبر۔ آپ جرائم گنا رہے ہو تو سن لو، صحابہ اکرام کی نظر کے سامنے نافرمانی ہوئی اور 70 صحابہ شہید بھی ہوئے، اتنا بڑا نقصان، لیکن صحابہ چپ رہے، اور یہی چپی وہ حکمت ہے جو 14 صدی سے علماء راسخین، اولیاء کاملین ہم کو کہتے رہے کہ چپ رہیے، چپ رہیے، چپ رہیے۔ یہ بھی صحابہ اکرام کی اتباع کا عمل ہے۔ یہ وہ بات ہے کہ آج تک روئے زمین پر کسی تاریخ کی کتاب میں 29 تیر انداز صحابہ کا نام درج نہیں ہے، کیونکہ صحابہ نے نبی کریم کے حدیثوں کو نقل کیا، واقعات احد کو نقل کیا، لیکن جن صحابہ نے غلطی کی ان کے نام کو نقل نہیں کیا، ان کا پردہ فاش نہیں کیا، ان کی پردہ پوشی کی۔ اور یہی وہ صفت ہے جو صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی، کہ اجتماعی طور پر انہوں نے شاید آپس میں یہ عہد لیا ہو کہ ہم قسم کھاتے ہیں کہ اب ان صحابہ کا نام کسی کو نہیں بتائیں گے، اللہ تعالیٰ کے معاملے میں سپرد کر دیں گے، ہمارے بھائیوں سے غلطی ضرور ہوئی ہے لیکن ہم ان کی پردہ پوشی کریں گے، کل اللہ ہماری پردہ پوشی کرے۔ ارے ایک ہی وقت، ایک ہی میدان میں ایک چھوٹے طبقے صحابہ سے غلطی ہوئی اور ایک بڑے طبقے صحابہ نے دیکھا، لیکن اس چھوٹے طبقے صحابہ کی غلطی پر پردہ پوشی کی۔ آپ 14 صدی بعد پیدا ہو کر کے اس جماعت کے چند صحابہ اکرام کے جو ہے کارناموں کو اس طرح پیش کرنا چاہ رہے ہوں کہ دیکھو ان سے ان کے جرائم گناتے ہو، یہ کتنا اخلاق سے پرے اور کتنا بد اخلاقی، یہ تو اسلام کا ہو ہی نہیں سکتا، یہ طرز عمل یہ مومن کی شعار میں سے، علامتوں میں سے ہو ہی نہیں سکتا، یہ ہمارے دین کا حصہ نہیں ہے۔ ارے صدی اول کے لوگوں نے جب اپنے بھائیوں کی پردہ پوشی کی، وہ تو بھائی تھے
ہم عمر تھے، ایک ساتھ ہم عصر تھے، تو انہوں نے اتنی پردہ پوشی کی. ارے یہ تو صحابہ ہمارے سرتاج ہیں، ہمارے اکابرین ہیں، ماں باپ سے زیادہ ہمیں عزیز ہے، اور ہم ان کی خامیاں نکالنے میں لگے ہیں، ہم ان کے جرائم گنا رہے ہیں، ہم ان کے معاملات کو حدیث سے ثابت کر کے فتویٰ لگانے کے چکر میں ہیں. افسوس ہزار افسوس، افسوس ہزار افسوس. اللہ کرے اللہ تمہارے سامنے ایک ایسا آئینہ دے کہ تمہیں اپنی برائیاں سب سے پہلے نظر آئے. صوفیاء اکرام کا موقف یہ ہے، صوفیاء اکرام کا مشرب یہ ہے. صوفیاء اکرام دوسرے پر لعن طعن نہیں کرتے، وہ اپنی کمی دیکھتے. اہل سنت والجماعت کا موقف یہ ہے، علماء اہل سنت والجماعت میں یہ بڑے بڑے علماء تھے جن کی بنیاد پر یہ دین ٹکا ہوا ہے، وہ متقی پرہیزگار لوگ تھے، وہ دیگر علماء کی لعن طعن نہیں کرتے تھے. ارے حضرت امام ابو حنیفہ اور امام شافعی کا مذہب علیحدہ علیحدہ ہے، بلکہ خلاف ہے، کئی مسئلوں میں بالکل اپوزٹ ہے. لیکن سن لیجئے، جب حضرت امام شافعی امام ابو حنیفہ امام شافعی کا مسلک علیحدہ علیحدہ ہے، اس لیے تو مذہب الگ الگ ہے. لیکن جب امام شافعی حضرت امام ابو حنیفہ کے مزار اقدس پر حاضر ہوئے بغداد میں، تو ان کے چند شاگرد بھی ساتھ تھے. وہاں نماز کا وقت ہوا تو آپ نے 2 رکعت نفلی نماز وہاں پر جو بھی نماز ادا کی، تو لوگوں نے دیکھا کہ آپ نے بغیر رفع دین کے نماز پڑھی، جو کہ اصل امام ابو حنیفہ کا مذہب ہے، رفع دین کے بغیر نماز پڑھنا، اور رفع دین کے ساتھ نماز پڑھنا امام شافعی کا مذہب ہے. تو جب امام شافعی نے اپنے ہی مذہب کے خلاف امام ابو حنیفہ کے مذہب کے مطابق نماز پڑھی، تو شاگردوں نے کہا، اے امام، آپ تو رفع دین کے قائل ہیں، اور آپ نے آج نماز جو ہے بغیر رفع دین کی پڑھی. تو سن لیجیے جواب کیا دیتے ہیں امام شافعی. امام شافعی ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے امام ابو حنیفہ کے سامنے ان کے مذہب کے خلاف ورزی کرتے ہوئے عمل کرنے میں شرم محسوس ہوتی ہے، جبکہ اب آپ قید حیات میں نہیں تھے. امام ابو حنیفہ اپنی مزار میں آرام کر رہے تھے، تو ان کا ادب امام شافعی کا یہ ہے. کیا ہو گیا آپ کے ادب کو کہ علم کے گوتا لگانے میں جنون طاری ہو گیا ہے، آپ دیوانے ہو گئے ہیں؟ یہ کیا ہو گیا ہے؟ آپ ہوش و آواز کھو بیٹھے ہیں. آپ کے ہوا سے خمسہ کہاں چکر لگا رہے، کہاں گئی آپ کی فہم و فراست ادراک؟ کیا آپ کو اتنا سمجھ نہیں آتا کہ اہل سنت والجماعت کا اصل موقف یہ ہے کہ ہم اپنے بڑوں کو برا نہیں بولتے، کہ جن سے ہم نے دین سیکھا ہے ہم ان کو کٹگرے میں کھڑا نہیں کرتے. ہمیں شرم محسوس ہونی چاہیے. حضرت امیر معاویہ اور ان کے جتنے بھی گروہ، چاہے وہ جس کسی عمل کے حامل ہوں، ہمیں اس سے کیا؟ اللہ کے نبی بہتر جانے، ہم ان کو اللہ کے سپرد کر دیتے ہیں. آپ کون ہوتے ہو ان پہ سوال کرنے، اور آپ کی کیا حیثیت ہے؟ 14 صدی بعد میں پیدا ہو کر کے آپ اپنے اکابرین تمام خلف اور سلف کے خلاف جا رہے ہیں. ارے تابعین یہ وہ ہیں جنہوں نے صحابہ کرام کی اتباع کی، تبع تابعین وہ ہیں جنہوں نے تابعین کی اتباع کی. نبی کریم نے ان 3 جماعتوں کو کیا فرمایا؟ یہ سب سے بہترین طبقے ہیں. خیر قرونی کرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم. کیا ہم یہ حدیث بھول گئے کہ فضیلت ہے صحابہ اکرام کی جماعت، اور ان میں سے ہر ایک صحابی، چاہے وہ عالم ہو، مفتی ہو، جو جیسا بھی ہو، اگر اس نے نبی کریم کو اپنی نگاہ سے حالت ایمان میں نبی کریم کی صحبت پائی، تو بس ہم اسے صحابی تھے. آپ تحقیق کرتے رہیں اور تفتیش کرتے رہیں اور نکالتے رہیں کہ جس طرح کی عالم صاحب کہہ رہے ہیں کہ صحابہ میں بھی فرق ہے، ہم یہ چیزوں کو قبول نہیں کرتے. یہ عقل سے ماورا ہے، اور اصل یہ کہ سوائے نقصان کے اس چیز سے اور کچھ نہیں حاصل. اللہ کی پناہ، آج ایک صوفی اور آج ایک عام فقیر علماء کے سامنے زبان دراز کرنے پر مجبور اس لیے ہوا کیونکہ بڑے بڑے علماء اگر اصول دین سے کھلواڑ کریں گے تو اللہ کی ذات کی قسم اولیاء اللہ کا گروہ کھڑا ہوگا ان کے خلاف، اور انہیں یاد دلائے گا، وہ تمیز یاد دلائے گا، وہ آداب یاد دلائیں گے کہ یاد رہے یہ ارشاد ہوئے زمین پر علماء کرام سے نہیں ہوا،
یہ صحابہ اکرام کی جماعت سے اسلام پھیلا ہے، یہ آپ کی کوشش اور کاوشوں سے نہیں ہوا، یہ اولیاء کاملین کی قربانیوں سے دین پھیلا ہوا۔ تو یاد رہے، چاہے کتنا ہی فتنہ اٹھے اس زمانے میں، اولیاء اکرام کی ایک جماعت ہوگی جو حق پر ہوگی، وہ سب کو اپنی اوقات یاد دلائیں گے، وہ سب کو بتائیں گے کہ ہمیں کیا ادب اختیار کرنا ہے۔ اور سب سے پہلا ادب یہ ہے کہ حیثیت سے باہر جا کر کے اپنے بڑوں کو پوچھنا بھول جائیے، اپنے آپ سے سوال کیجئے، ایک آئینہ اپنے سامنے رکھیے اور سوال کریے کہ کیا میں یہ حیثیت بھی رکھتا ہوں؟ نعوذ باللہ من ذالک کہ صحابہ میں سے کسی ایک صحابی کو جرم عائد کرو۔ ہوش کھو بیٹھے ہیں آپ، جنون طاری ہو چکا ہے آپ پر، اللہ ٹھکانے لگائے آپ کی عقل کو۔ ہم بدعا نہیں دیں گے، ہم کہیں اگر اللہ تعالیٰ عقل سلیم عطا فرمائے۔ یہی بگاڑ ہے، یہ دل کا بگاڑ ہے کہ جس نے عقل کی طرف آپ کو مائل کیا ہے اور عقلی بحث میں آپ لڑے ہوئے اور بھول گئے کہ ہم کس گروہ کے بارے میں بات کریں۔ ارے عجب معاملہ ہے، ہم تو ہمارے اکابرین کو ایسی عزت کی نگاہوں سے دیکھتے ہیں۔ ارے ہم عمل میں کہتے ہیں کہ مجتہد مطلق اب پیدا نہیں ہو سکتا، اگر پیدا ہوگا تو بہت زیادہ مجتہد فی المذہب ہی پیدا ہو سکتا ہے۔ یہ ہمارا موقف ہے، یہ علماء اہل سنت والجماعت کا اجماع ہے کہ یہ جو مقام اور یہ جو حیثیت انہیں حاصل ہوئی تھی مذاہب کے امام کو، یہ کسبی نہیں تھا، یہ عطیہ تھا، یہ عطا تھی۔ تو امام ابو حنیفہ جو کہ تابعین میں سے تھے، جب ان کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے تو صحابہ کرام کے بارے میں ہم کیا لب گشائی کریں؟ اور پھر جلیل القدر صحابہ میں سے حضرت امیر معاویہ کے بارے میں ایسی باتیں کہ اگر انسان سن لے تو کانوں سے خون روا ہو جائے۔ یہ ہمارا ایمان ہے۔ اور سب سے اہم بات، یہاں حق اور باطل کی اہمیت نہیں ہے، اس لیے اہمیت نہیں ہے کیونکہ یہ مسئلہ دراصل امت کے لیے غیر ضروری ہے۔ فی الوقت دور حاضر میں جس نازک دور سے ہم گزر رہے ہیں، جن حالات سے ہم گزر رہے ہیں، ہمیں صحابہ اکرام کی جنگوں کو یاد کر کے حق اور باطل میں تفریق پیدا کرنا اور ایک دوسرے کو دعوت دینا کہ آپ میری بات مانو، آپ میری بات مانو، یہ اصل گمراہی ہے۔ ہم مجبوری میں جواب کے طور پر یہ بات کہہ رہے ہیں، ورنہ ہم خاموشی اختیار کرنے والے لوگوں سے، کیونکہ ہمیں ایسا محسوس ہوا کہ گویا علماء اکرام بھی خاموش ہو گئے ہیں، یا پھر جو ہے وہ صرف عقلی بحث میں چلے گئے ہیں کہ حدیث کو اب کس طرح حدیث سے جواب دیا۔ میں کہتا ہوں ضروری ہی نہیں، حدیث کی تحقیق محدثین کرام کریں گے۔ عوام الناس پر یہ بوجھا کیوں ڈالتے ہو؟ اگر ڈالنا ہی ہے تو پھر 80-9 ایمان سے لے کر اعمال تک کے تمام بوجھے کو ان کے سر پہ ڈالو کہ بھئی اب نمازیں بھی آپ اپنے طور پر تحقیق کر کے ہی پڑھو گے، امام ابو حنیفہ کے طرز پہ نہیں پڑھو۔ پھر نکال دو اپنے نام کے آگے سے حنفی، مت لگاؤ حنفی شافعی نام اپنے آگے۔ ایک طرف کہتے ہیں ہم مقلد ہیں، عمل میں تقلید کرتے ہیں، اور پھر تاریخ کی جب چند واقعات کی بات آئی تو ڈائریکٹ آپ حدیثوں سے اخذ کرنے کی قابلیت کہاں سے رکھتے ہیں؟ وہاں کہاں حکمت چلی گئی آپ کی کہ آپ کو بھی چاہیے تھا کہ آپ اگر یہ سوچتے ہیں کہ یہ حدیثوں کو دبایا گیا ہے، وہ آپ کی غلط فہمی ہے، دبایا نہیں گیا ہے، حکمت کے تحت انہیں بند رکھا گیا کتابوں میں، اس کا انکار نہیں کیا گیا کسی دور میں، بلکہ ضرورت کے طور پر علمی بحث میں استعمال ہوا ہے، لیکن آپ کی طرح اسے اچھال کر کے ایک عام بندوں کے، ایک عام ایمان والے کے سامنے رکھ کر کے اس کے ذہن میں اگر پہلے دور اسلام کا پہلا صدی، پہلے طبقے کے بارے میں اگر یہ گمان پیدا ہو کہ وہی درست نہیں تھا، تو آج کون سے امام پر مصلی کا اعتبار ہوگا؟ آپ بنیاد کھوکھلی کر دے رہے ہیں۔ صحابہ کرام پر سے اعتماد کو اٹھا کر کے آپ یہ گمان کرتے ہیں کہ لوگ آپ کی گفتگو پر اعتماد کریں گے۔ آپ میرے جاہل ہیں، آپ جاہل ہیں، فرق نہیں پڑتا کہ آپ قرآن کی کوئی آیت نکال رہے ہیں یا حدیث کی کوئی آیت نکال رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم خواص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، سن لو، کہتے ہیں کہ ہم اگر صحابہ اکرام کو
صرف ہتھیلی تک صرف اگر وضو میں ہاتھ دھوتے دیکھتے تو اللہ کی ذات کی قسم ہم بھی اتنا ہی کرتے، اگرچہ قرآن میں کوہنیوں تک کہنا جو ہے ہاتھ دھونے کا جو ہے اشارہ، اگر کی کہہ رہے ہیں، اگر مسئلہ کیا ہے، یعنی کیا کہہ رہے ہیں حضرت ابراہیم خواص کہہ رہے ہیں کہ ہمارا دین جو کچھ بھی ہے کلی طور پر صحابہ کرام کی اتباع میں بنا ہوا ہے، یعنی اگر قرآن میں واضح طور پر لکھا بھی گیا ہو تب بھی موقف تابعین کا یہ تھا کہ اس قرآن کی آیت کو سمجھنے کے لیے صحابہ اکرام کے قول اور فعل اور عمل سے اس کی شرح معلوم کرتے تھے، اپنے ذہن سے نہیں۔ تو جب دور صدی اول کے تابعین کا یہ معاملہ تھا کہ قرآن موجود ہے، حدیثیں موجود ہیں، باوجود اس کے قرآن اور حدیث کی شرح کے لیے وہ صحابہ اکرام کے عمل کے محتاج تھے، تو آج آپ ڈائریکٹ قرآن سے بغیر صحابہ اکرام کی جماعت کو درمیان میں لائے، استنباط کے ذریعے احکام حاصل کرنے کی قابلیت یہ کہاں سے آپ کو عطا ہوا؟ کوئی آسمانی منصب آپ کو عطا ہوا؟ یہ حضرت جبریل نے یہ آپ کو منصب عطا کیا ہے کہ جو کسی اور کو عطا نہیں، کہ آپ ہی ڈھونڈ کے لا رہے ہیں حدیثیں اور امت کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ یہ کیسی بے دینی ہے؟ ہمارا موقف یہ ہے کہ ہمیں ہر ایک آیت کریمہ کے لیے صحابہ اکرام کے محتاج ہیں، کیونکہ آج اگر ہمارا قرآن محفوظ ہے تو اس جماعت کی بنیاد پر ہے، اگر ہم اس جماعت کو خطا پر پائیں گے تو قرآن بھی دھوکے میں ہے۔ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ ہمارے صحابہ اکرام کے چند افراد پر اعتماد نہیں ہے تو پھر ہمارا دین خطرے میں ہے۔ مجبور ہمیں ماننا ہوگا کہ وہ صدی اول کی جو جماعت تھی صحابہ اکرام کی، سن لیجیے، امام ربانی مجھے ثانی ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کی پشت سے جب ابن آدم کی ارواح مقدسہ کو جو قیامت تک پیدا ہونے والی ان کو جب سامنے لایا گیا، امام ربانی ارشاد فرماتے ہیں کہ ان تمام ابن آدم کی ارواح میں سے جو سب سے پسندیدہ، جو سب سے اچھے، فطرت میں سب سے بڑھیا اور سب سے عظمت والے ارواح تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو چن کر کے نبی آخر زمان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا صحابہ بنایا۔ ارے سن لیجئے، عقلوں پر پردے پڑے ہیں آپ لوگوں کے، یہ کسب کیا ہوا عمل نہیں ہے، یہ چنا ہوا فعل ہے اللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کے اصحاب کی بھی جو ہے الگ سے اللہ تعالیٰ نے انتخاب فرمایا۔ ابن آدم کی ارواح کو جب سامنے لایا گیا تو ان میں جو سب سے بہترین ارواح تھے ان کو چن کر کے صحابہ کرام۔ تو ویسی جماعت کے تعلق سے کوئی سوالیہ نشان اگرچہ حدیثیں موجود، فرق نہیں پڑتا، فرق یہ پڑتا ہے کہ وہ حدیثیں اپنی جگہ ہیں، وہ نبی کریم نے جو کچھ کہا وہ اپنی جگہ ہے۔ میں ایک مثال آپ کو دیتا ہوں، اگر کسی فرد کا دادا اپنے بیٹے جبکہ پوتا بھی حیات ہے، پوتا جوان ہے، بیٹا ادھیڑ عمر کا ہے، دادا ضعیف العمر ہے، دادا اپنے بیٹے کو کہتا ہے تو بے عقل ہے، بدبخت ہے، کمبخت ہے۔ دادا اپنے بیٹے کو کہتا ہے تو بے عقل ہے، بدبخت ہے، کمبخت ہے۔ اگر پوتا یہ سن کر کے اپنے باپ کو بھی انہی الفاظ سے پکارے کہ تو بے عقل ہے، بدبخت ہے، کمبخت ہے، تو کیا یہ جائز ہوگا؟ مجھے عقلی دلیل سے بتائیے، بات کو سمجھیے۔ دادا کا اپنے بیٹے کو کہنا، برا کہنا اس کا حق ہے، اور وہ کس پس منظر میں کہہ رہا ہے وہ دادا ہی بہتر جانے، وہ بیٹا بہتر جانے۔ لیکن دادا کے ان الفاظ کو نقل کر کے اگر پوتا کہے کہ دادا نے کہا یا نہیں کہا، اپنے باپ سے کہے مجھے یہ بتائیے کہ یہ دادا کے الفاظ تھے یا نہ تھے، اور باپ نے کہا تھے تو صحیح، تو پھر اگر میں نے بھی ان الفاظ کو دہرایا تو کیا ہوا؟ بس سمجھ میں آئی ہے؟ دادا کا کہنا درست ہے، پوتے کا باپ کو کہنا بالکل بھی جائز نہیں۔
اسی طرح نبی کریم نے اگر کسی کو اپنی جماعت میں سے صحابہ میں سے کسی کو بغض کے تعلق سے کہا ہو یا کسی کو کہا ہو کہ جو یہ فلاں یہ گمراہ ہیں یا باغی ہیں، تو وہ نبی کریم کو جو ہے یہ حیثیت حاصل ہے، یہ حق ہے کہ وہ کہیں اپنے شاگرد، وہ سبھی کے سبھی نبی کریم کے تلامذہ تھے، سبھی کے سبھی صحابہ نبی کریم کے کیا تھے؟ صحابہ تھے، تلمیذ تھے، شاگرد تھے، انہیں بالکل روا ہے میرے نبی کریم کو جن الفاظ سے چاہے انہیں نوازے، لیکن تابعین بھی یہ جرأت نہیں کر سکتے کہ ابھی انہی الفاظ کو دوہرا کر کے، یہ اسی طرح ہوگا جس طرح دادا کے کہنے پر پوتا اپنے باپ کو لعن طعن کر رہا ہے۔ اور اگر یہ عقلی طور پر بات سمجھ میں آ جاتی ہے تو علماء کو چاہیے کم از کم اب تو عقل کا استعمال کریں، اللہ تعالیٰ نے جو ایمان دیا ہے اس کا استعمال کریں، سوچیں کہ 14 صدی پہلے کے جو ہمارے اکابرین ہیں جن کی قربانیوں کی بنیاد پر آج اسلام زندہ ہے، اگر اس طبقے کے تعلق سے ہم امت میں شکوک پیدا کر رہے ہیں، حق اور باطل کیا ہے وہ اہم نہیں ہے، وہ اہم نہیں ہے اب، کیوں؟ کیونکہ ان کے اعمال کے تعلق سے جب مجھے پوچھ ہوگی ہی نہیں تو اب فرق نہیں پڑتا، ضروری نہیں ہے مجھ پر کہ میں کسی ایک کو حق پر کسی کو باطل تصور کروں، جب میں اس زمانے میں ہوں ہی نہیں میں فیصلہ کیسے کروں؟ ارے جان لیجئے یہ دین کا اصول ہے کہ عقائد کا مسئلہ بھی صرف نص قطعی سے ثابت ہوتا ہے، اسی لیے فرمایا وہ حدیثیں کہ جن سے عقیدہ ثابت ہوتا ہے یہ وہ حدیثیں جو تواتر سے ثابت ہیں، یا تو قرآن میں اس کا تذکرہ ہے یا تواتر حدیثوں میں، یعنی بار بار کئی شاخوں سے، کئی صحابہ اکرام کی روایت سے بار بار نسل در نسل جس کو پیش کیا گیا، فرمایا اب یہ تواتر حدیثوں سے عقیدہ لے سکتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی ایک حدیث ہے نا، کوئی ایک احد حدیث ہو جس کی ایک ہی راوی ہو، ایک ہی سند ہو، بس ایک ہی زنجیر ہو اور کسی صحابہ سے نقل نہیں کیا ہو، تو یہ اجماع ہے علماء کا کہ اس میں اگر کوئی عقیدے کا نقطہ بھی ہو تو اس کو قبول نہیں کرتے ہیں، اس کو لیتے شمار ضرور کرتے ہیں لیکن اس کی بنیاد پر کوئی عقیدے کو نہیں گھڑتے۔ سوال کیوں؟ کیونکہ علماء کے نزدیک یہ بات طے شدہ ہے کہ اگر عقیدے کا نقطہ ہو تو ممکن نہیں ہے کہ نبی کریم نے کسی ایک صحابی کے سامنے ہی اس کو عرض کیا، کیونکہ عقیدے کی بنیاد پر آخر کی نجات ہے، تو ممکن نہیں ہے کہ صرف ایک ہی صحابی کے سامنے اس کو تذکرہ کیا ہو۔ عقیدے کا مسئلہ ہے تو بار بار اس کا ذکر آنا ضروری ہے، اور اگرچہ صرف ایک ہی سند موجود ہے تو لہٰذا اگر وہ حدیث جو ہے مستند ہی صحیح، اسے اب عقیدے کے دفتر میں جگہ نہیں دی جائے گی۔ اس بات کو سمجھنا ہے، یہ اصول دین ہے، یہ اصول حدیث میں سے ہے۔ بات کیا سمجھ آ رہی ہے؟ بات کیا سمجھ آ رہی ہے کہ جب ایک بڑا طبقہ اکابرین کا ان اختلافاتی مسئلوں کو اپنی کتابوں میں بند کیے ہوئے ہیں تو اس کے پیچھے بھی کوئی حکمت ضرور ہوگی یا نہ ہوگی۔ اور پھر صحابہ اکرام کی جماعت میں ہی یہ حدیثیں تو نبی کریم کے زبان سے نکلے ہوئے ہیں، تو کیا صحابہ اکرام واقف نہ تھے؟ واقف ہوتے ہوئے بھی جب صحابہ اکرام نے کوئی ایسا سخت موقف اختیار نہیں کیا جس پر کہ آپ امت مسلمہ کو آمادہ کر رہے ہوں، تو یہ عمل تو اکابرین کے خلاف، سلف صالحین کے خلاف والا معاملہ ہے۔ اللہ توفیق دے ہمارے علماء کو، یہ کون سے مسئلے میں الجھائے رکھا ہے؟ بندوں کی نمازیں نہیں ہو رہی ہیں اور آپ انہیں کہہ رہے ہیں حضرت امیر معاویہ پر لعن طعن کرو۔ بندوں کے حج اور عمرے قبول نہیں ہو رہے کیونکہ ارکان درست نہیں ہیں، بندوں کے عقائد خطرے میں ہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کے لے کے پریشان ہیں، چند علماء بیچارے کوشش کر رہے ہیں، الہاد کی ایسی ہوا چلی ہوئی ہے کہ نہ جانے کب یہ پوری کی پوری امت لپیٹے میں آئے۔ ارے کہیں آگ لگی ہوئی ہے اور آپ کہیں گلستہ بنانے میں لگے ہوئے ہیں، گھر میں آگ لگی ہوئی ہے اور آپ پوچھ رہے ہیں کہ میرا بستر کہاں ہے، میرے بستر کی میں آلودگی کو صاف کروں۔ گھر میں آگ لگی ہوئی ہے اور آپ کچھ اور چیزوں میں لوگوں کو مائل کر رہے ہیں۔
عجب مسئلہ ہے، یہ کتنی بے تعلقی ہے آپ کی کہ آپ تاریخ میں الجھے ہوئے ہیں، جبکہ جو آپ کے سامنے ماضی کو چھوڑ کر کے جو آپ کے سامنے حال اور مستقبل سامنے جو ہے پکار رہا ہے کہ آج اگر ہم نے اس امت کو یکجو نہیں کیا تو آنے والا زمانہ اور دشوار ہے۔ ان چیزوں کو چھوڑ کر کے برسر عام لوگوں کو دعوت دینا کہ صحابہ اکرام کی جماعت میں سے 300 لوگ منافق تھے، نعوذ باللہ، حضرت امیر معاویہ امت کے فرعون تھے، معاذ اللہ، ان باتوں کو بار بار دہرانا، تکفیر کرنا صحابہ اکرام کے، اور پھر کہنا کہ یہ حق ہے، یہ حدیثوں میں، یہ حدیثوں میں، سنو میں پڑھاتا ہوں، سنو میں سناتا ہوں۔ کیوں سنیں ہم آپ کی بات کو؟ امت کچھ اور چاہتی ہے اور آپ کچھ اور پیش کر رہے ہیں۔ ارے مریض کینسر میں مبتلا ہے، آپ اس کی بخار ٹھیک کرنے میں لگے ہوئے، کتنے جہلا ہوا۔ کہاں ہے آپ کی عقل؟ نہ منطق، نہ دین، نہ دنیا، ہر چیز سے یہ جو ہے یہ بالکل پار ہے، پرے ہے۔ نہ عقل سے ان باتوں کو ثابت کیا جا سکتا ہے، نہ عقلی دلیل، نہ دینی دلیل، نہ اخلاق، نہ کردار۔ ارے تابعین کیا سب سے پہلا طبقہ نہیں تھا جو صحابہ اکرام کو دیکھا ہوا ہے؟ کیا تابعین کو یہ حق نہیں تھا کہ وہ یہ کام کرتے لعن طعن کرنے والا؟ 14 صدی بعد پیدا ہو کر آپ کیوں کر رہے ہیں؟ کیا آپ نے ٹھیکہ لے رکھا ہے 14 صدیوں کے اماموں کا؟ کیا نئے سے صرف آپ کو حدیثیں معلوم ہو؟ یہ کیسا عمل ہے؟ اللہ توفیق دے، اللہ توفیق دے۔ صوفی اپنے باطن سے گفتگو کرتا ہے، لیکن مجبوری آج گفتگو کرنی پڑ رہی ہے طریقت کے لوگوں کو، کیونکہ علماء ظاہر جب امت کو ایسی جگہ مشغول کر رہے ہیں کہ اس میں ان کے لیے کچھ بھی حصہ نہیں ہے، حدیثوں کے دفتر میں انہیں الجھا رکھا ہے، تو یہ انتہا کا ظلم ہے امت کے لیے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ایسے قسم کے ہر غیر ضروری بحث و مباحثات سے امت کو بچائیں۔ امت کو اللہ سے جوڑنے کی ضرورت ہے، اور یاد رہے ہمیں قبر میں جانا ہے۔ خدا را اس بات پر توجہ دے۔ علماء راسخین کو چاہیے کہ ایسے علماء کی خوب دلیل کے ساتھ رد کرے، اور ساتھ بھی عوام الناس کو یہ بات بتائے کہ ایسے لوگوں کا بائیکاٹ اس طرح ہو کہ ان کی باتوں کو نہ سنی جائے، کیونکہ جو آگ لگانے پہ آمادہ ہیں تو پھر ان کی باتوں کو عام نہ کیا جائے۔ دیکھیے، آگ کو روکنے کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ آگ کے قریب نہ آیا جائے۔ آگ کو پھیلنے کے روکنے کے لیے بھائی ایسا آگ اگر لگ رہی ہے اس کو روک دیا جائے، اور یہ کچھ لوگ اپنے ذاتی مفاد کے لیے ضرور کریں گے، لیکن اس سے بہت بڑا نقصان ہو سکتا ہے۔ وہ خود بھی سمجھ نہیں رہے کہ وہ کیا کام کر رہے ہیں۔ ممکن ہے جو موصوف بیچارے یہ کام کر رہے ہیں جو ہے ان کو لگ رہا ہوگا کہ وہ بڑا مجددانہ کام کر رہے ہیں، لیکن اصل میں وہ مجددانہ طور پر شیطان کا کام کر رہے ہیں۔ امت کو جھلس رہے ہیں، ایسے مسئلے میں جھلسا رہے ہیں کہ امت کے عوام اس کا نتیجہ نہیں نکال سکتے۔ 14 صدی کے علماء جس مسئلے پر خاموش رہے، آپ کیا چاہتے ہیں کہ یہ عوام الناس کے عام لوگ اس کا کوئی جواب دیں؟ آپ ان کو الجھا رہے ہیں، ان کو اصلیت سے دور رکھ رہے ہیں۔ میں دعوت دوں گا تمام علماء اہل السنت والجماعت کو کہ ایسی باتوں کو نہ صرف رد کیا جائے، جس کسی بھی کی طرف سے ایسے صحابہ کرام کی جماعت میں سے کسی پر بھی اگر لعن طعن کیا جائے تو وہ علماء اہل سنت والجماعت سے جو ہے یہ ہمارا موقف نہیں ہے۔ اور ہمیں چاہیے کہ ہم ہر حال میں بھولی بھالی ہماری امت جو ویسے ہی پریشان کن ہے اور اس پرفتن زمانے میں مزید اور فتنے کو جھیلنے کے یہ قابل نہیں ہے، یہ وہ مریض بن چکی ہے کہ جسے اب اصل باطنی قوت سے اسے اپنے پیروں پہ اصل کھڑے ہونے کی ضرورت ہے۔ اب مزید اس جو ہے کمزور بدن پر اور ان کا بوجھا ڈالنا یہ عقل سے بعید باتیں ہیں، اور اس سے گریز کرنا چاہیے۔ اس سے امت کا سوائے نقصان کے اور کچھ حاصل نہیں ہونا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق دے کہ ہم جہاں کہیں اور یہ ایک پیغام بھی آپ کو پہنچے کہ انشاءاللہ اگر اس خلاصے سے کسی کو کچھ راحت دل میں میسر آتی ہے تو یہ گلستان کی خوشبو ہی صحیح، اگر گل نہیں تو گل کی خوشبو ہی صحیح کہ یہ اکابرین اولیاء کاملین کے
چپلیں اٹھانے کا نتیجہ ہے کہ ہمیں یہ بات بالکل واضح طور پر سمجھ آتی ہے کہ جو چیز جو عمل امت کو نفع نہیں دیتی اس سے گریز کرنا چاہیے. اپنے علم کا دبدبہ کا اظہار کرنے سے کچھ حاصل نہیں ہوگا. ابلیس بھی بہت بڑا عالم تھا لیکن وہ بھی نافرمان ہوا, نتیجے میں خسارے میں کا موجب بنا اور رجیم ہو گیا. ہمیں چاہیے کہ ہم بھی اپنے آپ کو بچائیں. اور یہ ایک خلاصہ بھی آپ کے سامنے کہ انشاءاللہ یہ نہیں, آئندہ بھی جب کبھی ایسے کسی ٹوک پر امت پہنچے کہ جب کوئی راستہ نظر نہیں آئے تو انشاءاللہ تعالی ضرور اولیاء کے طبقے میں سے کوئی نہ کوئی اپنا جو ہے دست شفقت امت کے آگے ضرور بڑھائے گا کہ جس کو پکڑ کر کے امت جو ہے نجات پائے گی. وہ کشتی نوح کی سوار وہ نوح کی کشتی کہیں نہ کہیں ضرور انسان کو دستیاب ہوگی کہ جہاں پر ہم اس کشتی میں سوار لوگوں کے ہاتھ کو پکڑ کر, دست شفقت کو پکڑ کر کے نوح کی کشتی میں سوار ہو کر کے اپنے آپ کو برائی اور گمراہی سے بچا سکتے ہیں. اور اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ایسے نازک وقت پر, ایسے پرفتن زمانے میں اولیاء کاملین کے دامن سے گریز نہ کریں. اولیاء کاملین کے دامن کو مضبوطی سے تھامیں, کیونکہ یہ عقلی بحث ہے اور اولیاء کاملین کا مسئلہ یہاں درست ہوتا ہے. یاد رہے یہ عقلی بحث صرف یہاں ہے, یہ فطور یہ فتنہ سب یہاں ہوتا ہے, اور جب یہ یہاں ہوتا ہے نا تو یہ فتنہ پھر یہاں چلے جاتا ہے اور انسان کے عقائد کو اور قلب کو جو ہے گلا دیتا ہے, یہ سڑا دیتا ہے اور یہ اس کو تباہ برباد کر دیتا ہے. یہ جو کلام پاک میں بھی جو اس کی تفسیر آئی ہے صم بکم عمی فہم لا یرجون, یہ تمام باتیں جو ہے یہ غلاف کو اور قلب کو, یہ سبھی حقائق قرآن پاک میں موجود ہے, اس سے ہم انکار نہیں کر سکتے. اور اس لیے ایسے دین کے مسئلوں میں کلیئرٹی اور وضاحت صرف انہی کے ہاتھوں میں ہے جن کا باطن پاک اور صاف, جن کا باطن پاک اور صاف ہونا تو ان کے لیے مسئلہ کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہوتا, بالکل آسانی سے وہ اس مسئلے کو حل کر دیتے ہیں. لیکن اگر باطن پاک اور صاف نہیں ہے تو یاد رہے یہ انتہائی بڑی پریشانی ہے کہ جس سے باہر آنا شاید علماء ظاہر کے لیے بھی ممکن نہ ہو. اسی لیے علماء ظاہر کو بھی چاہیے کہ اللہ کے واسطے اپنے نفس پر ایک قدم رکھ کر کے اس بات کو سرخم تسلیم کریں کہ محض ظاہری علوم کی بنیاد پر حق تک رسائی حاصل نہیں ہو سکتی. یہ قول امام غزالی کا ہے. امام غزالی ارشاد فرماتے ہیں کہ روئے زمین پر کوئی بھی محض ظاہری علوم کے ذریعے سوائے باطنی علوم کے حق تک رسائی حاصل نہیں کر سکتا. اور یہاں وہ ایک گیپ ہے جو ایک ناچیز کی طرف سے ایک دعوت ہے تمام علماء اہل سنت کے لیے اور عوام الناس کے لیے کہ یہ وہ گیپ ہے کہ جو سوائے اولیاء کاملین کے اور کوئی نہیں بھر سکتا, کیونکہ وہ روئے زمین پر جیتے جاگتے اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں کہ جن کا سینہ پاک اور صاف ہو چکا ہے, وہ تمام باطنی آلودگی سے پاک اور صاف ہو چکا ہے. اسی لیے انہیں دنیاوی مسئلے اور دین کے مسئلے بالکل صاف اور شفاف, جس طرح سورج اور چاند کو ہم الگ الگ دیکھتے ہیں اسی طرح اولیاء کاملین بھی ان مسئلوں کو اپنے دل میں الگ الگ اور بالکل واضح طور پر دیکھتے ہیں. اور اس میں حکمت کی نعمت یہ ہے کہ وہ علماء اہل سنت والجماعت کو بھی رغبت دلاتے ہیں اور عوام الناس کو اس کام کی طرف رغبت دلاتے ہیں جو ان کی نجات کا سبب ہے. جو بندہ پانی میں ڈوب رہا ہو, اب اسے اس ڈوبتے ہوئے پانی سے نکالنا اصل مقصود ہے. اس وقت اس بندے سے گفتگو نہیں کی جا سکتی, اس بندے سے مشورہ نہیں طلب کیا جا سکتا کہ کیا آپ کا خیال ہے, کیا میں آپ کو بچاؤں, اگر بچاؤں تو کیا ہوگا, نہ بچاؤں تو کیا ہوگا. یہ بات نہیں. اس طرح یہ امت اب ڈوب رہی ہے, ڈوبتی ہوئی امت پر اور آپ علم کا جو ہے بوجھا ڈال رہے ہیں, جبکہ ان کے لیے ممکن نہیں ہے کہ آپ جو حدیثیں پیش کر رہے ہیں پھر ان کی تحقیق میں جائیں, پھر یہ سوچیں کہ آپ نے اس کو آشکار کیا, دوسرے نے اس کو کیوں چھپایا. یہ تو ایک زندگی انسان کی کھپ جائے گی اس تحقیق میں, شاید پھر بھی نتیجہ کہیں نہ ملے, شاید پھر بھی کنارہ نہ ملے. تو ایسے مسئلوں میں امت کو الجھانا یہ صریح گمراہی ہے, اور اس گمراہی سے ہم اپنے آپ کو بری کرنا چاہتے ہیں. اللہ سبحان اللہ عما یصفون, اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنے آپ کو ہر غیر ضروری چیز سے, ہر لا یعنی شے سے اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت کرے,
اور ہمیں اللہ تعالیٰ اس کام میں مستغرق رکھے، ہمیں اس کام میں ملوث رکھے جو ہماری اپنی آخرت میں ہمیں کام آئے، جو اپنی قبر میں ہمیں کام آئے، جو ہمیں اپنی آخرت کے لیے ضروری ہے، اور وہ بالکل واضح ہے، اس کو سکھانے کی ضرورت نہیں۔ علماء اہل سنت والجماعت نے 14 صدی سے وہ لوگوں کو سکھایا ہے۔ جو کچھ ہمیں معلوم ہے نا، ایمانداری سے ہمیں پہلے اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ اب عمل درکار ہے، ہمیں جو ہے ان مسئلوں میں ذہنی طور پر الجھنا یہ نامناسب ہی نہیں ہے، بلکہ دور حاضر میں اگر صحیح فتویٰ اگر کوئی دے تو یہ حرام ہے، کیونکہ امت جلس رہی ہے، امت کی جو ہے ایک طبقے کی نسل کشی ہو رہی ہے، اور اس مسئلے میں ایسے صحابہ اکرام کی جماعت کی جس کی بنیاد پر دین کی بنیاد ہے، ان کے تعلق سے دل میں شکوک پیدا کرنا، یہ دشمن اسلام کا کام کرنا ہے۔ اللہ ہماری اور آپ کی حفاظت عطا فرمائے، ہمارے عقائد کی حفاظت عطا فرمائے، اور علماء اہل سنہ والجماعہ میں جو علماء راسخین ہیں اور اولیاء کاملین کے حق راستے پہ چلنا ہم نصیب عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔